بسم الله الرحمن الرحيم. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرام، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمین. انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ یونس کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور ایک حدیث پاک جس کو حضرت امام ابو داؤد سجستانی نے سنن نبی داؤد میں کتاب الملاحم کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، وہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ نے انتہائی اختصار کے ساتھ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند باتیں سماعت کی تھی۔ آج بعونہ تعالی حضرت امام ربانی
قندیل نورانی، رمز حقانی، آیت من آیات ربانی، الشیخ احمد فاروقی سرہندی المعروف مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اور آج کا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا حضرت امام ربانی نگاہ رسالت میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اس پر انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اولیاء اللہ کا، اپنے ان ولیوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگیوں سے ہمیں فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے وہ انبیاء اور رسل کو مبعوث فرماتا رہا ہے۔ یہ اس کی عادت مبارکہ ہے۔ تاریخ انسانیت کا آپ مطالعہ کریں، اللہ رب العزت نے جب بھی مخلوق کو تخلیق کیا ہے، انسانوں کو بنایا ہے، تو پھر انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے، رشد و ہدایت دینے کے لیے، صحیح راستے پر گامزن رکھنے کے لیے اللہ رب العزت کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ نیک پاک طیب اور جو اس کی معرفت رکھنے والے ہیں ان بندوں کو وہ مبعوث فرماتا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ سلسلہ اسی بات کی کڑی ہے۔ تمام انبیاء رسل وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے اس کرۂ ارض پر تشریف لاتے رہے اور لوگوں کی تعلیم و تربیت، رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ پھر ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان پر اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ نے فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں جس سے قصر نبوت مکمل ہوا ہے۔ یعنی کہ نبوت کا محل بن رہا تھا، ہر نبی آ کر ایک اینٹ کی مانند اس محل کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہا تھا۔ جب محل مکمل ہو گیا، اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ کیا مطلب اس بات کا کہ بے شک تمام انبیاء اور رسل آئے ہیں، لیکن تمام انبیاء اور رسل کے آنے کے باوجود قصر نبوت، محل نبوت حضورہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ قصر نبوت پورا ہو گیا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا،
تو جب نبی اور رسول نہیں آئے گا دین اسلام قائم رہے گا، اللہ کی مخلوق قیامت تک کرۂ ارض پر آتی رہے گی، تو پھر دین اسلام کی سربلندی کے لیے، مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے پھر اللہ کیا سامان کرے گا، جبکہ نبوت کا باب بند ہو چکا ہے جو کہ رشد و ہدایت کا ذریعہ تھا۔ تو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ پر نبوت اور رسالت کا باب بند کر دیا گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ہر صدی کے کونے پر ابتدا میں یا ہر صدی کے اندر، اس میں ابتدا انتہا اور وسط کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، ہر صدی کے اندر اللہ رب العزت ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت کے محبوب لفظ کون سا استعمال کر رہے ہیں؟ ان اللہ یبعث، اللہ مبعوث فرمائے گا ہر صدی کے اندر ایک ایسے شخص کو جو کہ دین کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، ان دین کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرے گا اور پھر دین کو تر و تازہ اور نیا کر دے گا۔ آپ اگر اس حدیث پاک کو سن رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر صدی کے اندر کوئی نہ کوئی مجدد آتا رہا ہے۔ ایک اور بات ذہن کے اندر رکھ لیں کہ ہر صدی کے اندر صرف ایک ہی مجدد نہیں، دین کی تجدید کے لیے صرف ایک ہی مجدد نہیں، ایک صدی میں کئی مجدد آ سکتے ہیں، ایک صدی میں کئی مجدد آ سکتے ہیں۔ ہر فن کا، ہر علم کا، جس جس شعبے کے اندر جو جو خرابی پیدا ہوئی ہے اس شعبے کو دور کرنے کے لیے اس شعبے کا امام اور فاضل اور عالم وہ اس صدی کے اندر آ سکتا ہے۔ جس طرح آپ اگر تاریخ انبیاء کا مطالعہ کریں تو ایک ہی وقت میں کئی انبیاء وہ مبعوث ہوتے رہے ہیں، یہ نہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی نبی ہوتا رہا ہے، کوئی ایک وقت کا نبی ہے، کوئی ایک علاقے کا نبی ہے، کوئی ایک ملک کا نبی ہے، ایک ہی وقت میں کئی انبیاء آتے رہے ہیں۔ جس طرح ایک ہی وقت میں کئی انبیاء مبعوث ہوتے رہے ہیں، پھر انہی انبیاء کی اتباع میں ایک ہی وقت میں ایک ہی صدی کے اندر کئی مجدد مبعوث ہوتے رہے ہیں۔ وہ مجدد کیونکہ اتباع نبوت کے اندر ہیں، نبی نہیں ہوتے وہ، لیکن نبوت کی اتباع میں ہوتے ہیں۔ وہ رسول نہیں ہوتے لیکن رسولوں کے زیر قدم ہوتے ہیں۔ وہ نبی اور رسول تو نہیں ہوتے لیکن کام نبیوں اور رسولوں والا کرتے ہیں۔ جو کام انبیاء اور رسل کا ہے وہ کام یہ مجددین کرتے ہیں۔ ہر صدی کے اندر کئی مجدد آ سکتے ہیں، جس طرح ہر دور کے اندر کئی انبیاء آتے رہے ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لائے تو آپ کے دور میں، آپ کے زمانے میں اور ساری کائنات میں آپ کے سوا کوئی اور نبی نہیں تھا۔ نبوت کے باب بند ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ایک ایسی ہستی جسے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کی تجدید جو ہے وہ بھی قیامت تک جاری و ساری رہے گی، وہ جاری و ساری رہے گی۔ وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو 11ویں صدی کی ابتدا میں آپ اس
कुर्राए अर्ज पर, इस कुर्राए हस्ती में आप तशरीफ लाए हैं। आप दूसरे 1000 साल के मुजद्दिद हैं। सिर्फ 11वीं सदी के मुजद्दिद नहीं, आप दूसरे 1000 साल के मुजद्दिद हैं। अगर आप उलमा को पढ़ें तो पहले 1000 साल के मुजद्दिद के हवाले से दो तरह की बातें सीरत की किताबों के अंदर, इल्म की किताबों के अंदर मौजूद हैं। एक कि पहले 1000 साल के मुजद्दिद खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात हैं, और दूसरे 1000 साल के मुजद्दिद वो हजरत शेख अहमद फारूकी सरहंदी रजी अल्लाह तआला अन्हु। और दूसरी रिवायत के मुताबिक पहले 1000 साल के मुजद्दिद वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर सानी जिन्हें कहा जाता है, वो पहले 1000 साल के मुजद्दिद हैं। और दूसरे 1000 साल के मुजद्दिद वो हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप 971 हिजरी में, 1563 ईस्वी में जुमातुल मुबारक के दिन 5 जून को हजरत शेख अब्दुल अहद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर पैदा हुए। सिलसिलालिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया तीनों निस्बत रखने वाले हैं। 21 वास्तु से आप हजरत बाकी बिल्ला देलवी जो आपके पीरो मुर्शिद हैं, 971 में हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हो रहे हैं, और 971 के अंदर ही हजरत बाकी बिल्ला देलवी पैदा हो रहे हैं जो आपके पीरो मुर्शिद हैं। दोनों का जो सिन्न विलादत है, विलादत का साल है, एक ही है। हजरत बाकी बिल्ला ख्वाजाए बेरंग रज़ियुद्दीन हजरत बाकी बिल्ला देहलवी के वसीले के साथ, निस्बत के साथ 21 वास्तु से सिलसिलालिया नक्शबंदिया आपका हजरत इमाम रब्बानी का सैयदना अबू बकर सिद्दीक तक पहुंचता है। और फिर 23 वास्तु से हजरत शाह कमाल केतली जो कि हजरत शाह सिकंदर केतली के साहबजादे हैं, उनके जरिए से सिलसिला आलिया कादरिया ये हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंचता है। और 25 वास्तु से अपने वालिद, अपने शेख हजरत शेख अब्दुल अहद के जरिए से सिलसिला आलिया चिश्तिया हजरत मौला अली तक पहुंचता है। और 27 वास्तु से आपका सिलसिला नसब वो अपने बाप के जरिए से हजरत सैयदना फारूक आजम मुराद रसूल तक पहुंचता है। गोया हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला की जात वो जात है, वो हस्ती हैं जो जलाले फारूकी भी रखते हैं और जमाले सिद्दीकी भी रखते हैं। खून फारूकी है, जिस्म फारूकी है और रूह सिद्दीकी है। यही वजह है कि अगर किसी ने जमाल और जलाल का पैकर देखना हो तो हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला की जात का मुशाहिदा करे। जलाले फारूकी है और जमाले सिद्दीकी है। इसकी मिसाल आपके मकतूबात और मुबद्दामात पढ़ें। जलाले फारूकी क्या है? आप फरमाते हैं जब भी मैं कोई शरीयत के खिलाफ या साहिब शरीयत के खिलाफ कोई बात सुनता हूं
تو میری رگے فاروقیت پھڑک اٹھتی ہے. یہ جلال ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو آپ کو حاصل ہوا ہے، ملا ہے. اور جمال کیا ہے سیدنا ابو بکر کی آجی اور انکساری کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کرۂ ارض پر چلتی پھرتی لاش دیکھنی ہو وہ میرے ابو بکر کو دیکھے. آجی اور انکساری ہے، جمال ابو بکر ہے. اس کی مثال کیا ہے کہ آپ جب بھی اپنے کسی پیر بھائی سے خطاب کرتے ہیں، پیر بھائی سے ملاقات کرتے ہیں، تو اسے یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا مرید ہے، بلکہ اس کو مخدومہ کہتے ہیں. میرے مخدوم، میرے مخدوم. اس انداز میں آجی انکساری کے پیکر ہیں. تو دونوں چیزیں اگر کسی نے دیکھنی ہو، جلال اور جمال دیکھنا ہو، تو وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات ہیں. حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ فرماتی ہیں کہ میں حالت استغراق میں تھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ سارا گھر نور سے بھر گیا ہے اور ہر طرف اللہ کے ولی وہ موجود ہیں. گویا سارے امت کے ولی میرے گھر کے اندر جمع ہو گئے ہیں اور ان میں سے ایک ولی وہ دوسرے سے کہتا ہے، سب سے کہتا ہے کہ اس احمد کی، شیخ احمد کی زیارت کر لو، اسے دیکھ لو، اسے دیکھ لو، اور جو جو اس کی زیارت کرتا جائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. اور پھر آپ کے والد حضرت شیخ عبد الاحد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن آپ کی ولادت ہوئی وہ شب، وہ رات، میں کیا دیکھتا ہوں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر تشریف رما ہیں، جلوہ افروز ہیں، اور آپ کے ساتھ تمام انبیاء اور رسل وہ آپ کی ہم رکاب ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. حضرت شیخ عبد الاحد آپ کے والد یہ خواب بیان کر رہے ہیں، کیا دیکھتا ہوں کہ تمام انبیاء وہ میرے گھر کے سرحان کے اندر موجود ہیں اور پورا سرحان نور سے بھرا ہوا ہے، انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ تاجدار مدینہ آقا مولا نے میرے اس بیٹے کو، نومولود کو اپنی گود کے اندر اٹھایا، گود کے اندر اٹھا کر دائیں کان کے اندر آذان اور بائیں کان کے اندر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی ہے. اور پھر فرمایا کہ میرا یہ بیٹا احمد یہ میرے سارے کمالات کا وارث ہوگا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے، ابھی پیدائش ہو رہی ہے تو نگاہ نبوت کس انداز میں پذیرائی کر رہی ہے کہ گود میں اٹھا کر تاجدار مدینہ ایک کان کے اندر اذان کہہ رہے ہیں اور دوسرے کان کے اندر تکبیر کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میرے سارے کمالات کا یہ وارث ہوگا. اور اگر آپ سیرت کا، حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی حوالے سے پڑھیں تو آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختون پیدا ہوئے تھے. نبی پاک فرما رہے ہیں کہ یہ میرے کمالات کا وارث ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں آپ پڑھیں تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہو رہے ہیں اور حضرت امام ربانی آپ کے کمالات کے وارث ہیں، آپ بھی مختون پیدا ہو رہے ہیں. اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، ولادت کا، میلاد کا آگے مہینہ آ رہا ہے، تذکرے ہوں گے، میلاد کا پڑھیں آپ تو بچپن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر کبھی ننگا نہیں ہوا، آپ کا سطر مبارک کبھی
ننگا نہیں ہوا. اگر کسی مقام سے کپڑا ہٹتا تھا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر قریب نہ ہوتی اور بچپن کے اندر اگر نبی پاک کے جسم اقدس سے کپڑا ہٹ جاتا تو اللہ کے فرشتے آ کر ان کے جسم کو ڈھانپ دیا کرتے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. اور نبی پاک فرما رہے ہیں میرے کمالات کا وارث احمد سرہندی ہے. آپ کے جسم اقدس بچپن کے اندر کبھی برہنہ کبھی ننگا نہیں ہوا, اور اگر کبھی ہوا ہے تو میرا یقین اور ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں فرشتے آ کر آپ کے جسم اقدس کو ڈھانپ دیا کرتے تھے. اور پھر اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں, تاریخ کا مطالعہ کریں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ آپ کا جسم کبھی نجاست آلودہ نہیں ہوا بچپن کے اندر نا. اور یہی صفت اور یہی کمال حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ آپ کا جسم بھی اور کپڑے کبھی نجاست آلود نہیں ہوئے تھے بچپن میں. جب بچہ بستر پر پڑا ہوتا ہے تو کبھی آپ کا جسم اقدس, آپ کے کپڑے جو ہیں وہ نجاست آلود نہیں ہوئے تھے. اور پھر آپ کی اگر تعلیمات آپ کی سیرت کے حوالے سے آپ پڑھیں تو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات وہ ذات ہیں کہ ان کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی. ان کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کے جسم اقدس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. اور یہی روایت اگر آپ کتابیں پڑھیں تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ الشیخ عبد القادر جیلانی, ان کے سیرت کے اندر بھی آتا ہے کہ آپ کے جسم اقدس پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی. اور پھر حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا یہ بیٹا میرے کمالات کا وارث ہوگا. اور کس انداز میں وارث ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو آتی تھی. اور حضرت امام ربانی کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے جسم اطہر سے خوشبو آیا کرتی تھی. گویا حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے کامل وارث تھے. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نگاہ نبوت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہے جو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی کمالات کا اظہار ہو رہا ہے. آپ اپنی گود میں اٹھا کر, پیدائش کے وقت گود میں اٹھا کر ایک کان کے اندر اذان کہہ رہے ہیں اور دوسرے کان میں تکبیر کہہ رہے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا فرما رہے ہیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون رجل فی امتی یقال له صلۃ یدخلون الجنۃ بشفاعتہ کذا و کذا. حضرت امام جلال الدین سیوطی نے جمع الجوامع کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے, اور دوسرے محدثین نے بھی اس حدیث پاک کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر جمع کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر ایک شخص ہوگا یکون رجل فی امتی یقال له صلۃ, میری امت کے اندر ایک شخص ہوگا جس کو صلہ کہا جائے گا, اس کو صلہ کہا جائے گا. اس کی شفاعت سے, اس کی شفاعت سے میری امت کے بہت سارے افراد جنت کے اندر داخل ہوں گے. بہت سارے افراد جنت کے اندر داخل ہوں گے. یہ حدیث پاک نبی پاک صاحب لولاک نے ارشاد فرمائی. وقت گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا, پھر ایک وقت آیا مبدأ و معاد کا آپ مطالعہ کریں, مکتوبات امام ربانی کا مطالعہ کریں, مکتوب نمبر 6 اور دفتر نمبر 2
کے اندر حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکتوب اپنے بیٹے اپنے جانشین حضرت خواجہ معصوم قیوب ثانی کو آپ ارسال کرتے ہیں، لکھتے ہیں ایک، اور کیا لکھتے ہیں حضرت امام ربانی اپنے صاحبزادے کو؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہماری پیدائش کا مقصد تھا، اس کائنات کے اندر ہم جو آئے ہیں، پیدائش جو ہوئی ہے، اس کا جو مقصد تھا لگتا ہے وہ پورا ہو گیا ہے، اور جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا تھا وہ کام مکمل ہو گیا ہے، وہ 1000 سال کا وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے کو لکھتے ہیں، الحمدللہ الذی جعلنی صلۃ بین البحرین ومصلحا بین الفئتین۔ یہ بات نقل فرما کر آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے مجھے صلہ بنایا ہے، جعلنی صلۃ بین البحرین، دو بحروں کے درمیان، دو سمندروں کے درمیان جس نے مجھے صلہ بنایا ہے، ان کو ملانے والا بنایا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ جس نے دو گروہوں کے درمیان مجھے اصلاح کرنے والا بنایا ہے۔ اور علماء نے لکھا، اس حدیث پاک کی تشریح کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر ایک شخص ہوگا جس کو صلہ کہا جائے گا۔ وقت گزرتا رہا ہے، تمام علماء محدثین آتے رہے ہیں، اولیاء برگزیدہ لوگ آتے رہے ہیں، لیکن کسی شخص نے بھی حضرت امام ربانی سے پہلے اپنے آپ کو صلہ نہیں کہا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو صلہ کہہ رہا ہے، مصداق حدیث رسول اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، تو وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنی صلۃ، اللہ کا شکر ہے، اس ذات کا شکر ہے، اس کے لیے حمد ہے، جعلنی صلۃ، جس نے مجھے صلہ بنایا ہے۔ کس کے درمیان صلہ بنایا ہے؟ بین البحرین، دو بحروں کے درمیان۔ وہ دو بحر کون سے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں وہ دو بحر، ایک بحر شریعت ہے اور ایک بحر طریقت ہے۔ ایک بحر شریعت ہے اور ایک بحر طریقت ہے۔ ان دو بحروں کے درمیان، یعنی شریعت اور طریقت کو ملانے والا جو صلہ ہے، جو پل ہے، اللہ رب العزت نے میری ذات کو بنایا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اور شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے مصلحا بین الفئتین، دو گروہوں کے درمیان اصلاح کرنے والا، ملانے والا، صلح کرانے والا بنایا ہے۔ اور وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ ایک علماء کا گروہ ہے اور ایک صوفیاء کا گروہ ہے۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو آپ نے 1400 سال پہلے فرمائی، آپ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان کی سرزمین سے ایک ایسا مرد وحی پیدا ہوگا جو شریعت اور طریقت کو ملائے گا اور جو علماء اور صوفیاء کو جمع کرے گا۔ وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکات ہے۔ گویا نگاہ نبوت ازل سے آپ کو دیکھ رہی تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرما دیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کی شفاعت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یکون رجل فی امتی یقال له صلۃ یدخلون الجنۃ بشفاعتہ کذا و کذا، بہت ساری مخلوق اس کے سبب سے، اس کی وجہ سے، اس کی شفاعت سے جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا خازن الرحمت ہوگا پیدائش کے وقت، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔
اس پر حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ تجدید کا دور چل رہا ہے اور اس دور کے اندر ایک وقت آیا کہ میں اپنے ساتھیوں اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ یاران طریقت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور اپنے من کے اندر جھانک رہا ہوں, اپنے سینے کے اندر دیکھ رہا ہوں, اور ایک کیفیت طاری ہوئی کہ جو تجدید کا کام کیا گیا ہے, جو مشکلات برداشت کی گئی ہیں, جو دین الہی کو ختم کیا گیا ہے, یہ جو سارے کام ہیں پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہیں کہ نہیں, اور یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں پتہ نہیں اس کا اجر بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا, ہماری بخشش بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. علماء لکھتے ہیں یہ عجز و انکساری ہے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی. اور جب کوئی بندہ عاجزی و انکساری کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق جو اپنے آپ کو زیر کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے. جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. تو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ خیال کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, من کے اندر یہ خیال آ رہا ہے پتہ نہیں ہماری بخشش بھی ہونی ہے کہ نہیں. تو ہاتھوں سے غیب سے دل کے اندر القاء ہوتا ہے, بات آتی ہے کہ امام ربانی احمد سرہندی تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہاری بخشش بھی ہوگی کہ نہیں, تو سنو ہم اعلان کر رہے ہیں غفرت لکا ولمن توسل بک الیہ بواسطۃ و بغیر واسطۃ الی یوم القیامت. قیامت تک تیری نسبت کا حامل تیری نسبت کے ساتھ, چاہے وہ تیرے واسطے کے ساتھ ہو یا تیرے واسطے کے بغیر ہو, جو تیرے سلسلے میں داخل ہوگا ہم نے اس کی بھی بخشش کر دی ہے. تو اپنی بات کرتا ہے, قیامت تک جو تیرے سلسلے میں داخل ہوگا ہم نے اس کی بھی بخشش کر دی ہے. وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکات کہ جو عاجزی انکساری کا پیکر ہیں, اور یہ عاجزی انکساری سیدنا ابوبکر صدیق سے مل رہی ہے, ان سے مل رہی ہے. بات ہے کہ جو قیامت تک تیرے سلسلے میں داخل ہوگا ہم نے تمہاری بخشش تو کرنی ہی کرنی ہے نا, اور قیامت تک جو تیرے سلسلے میں داخل ہوگا ہم اس کی بھی بخشش کا اعلان کرتے ہیں. غفرت لک ولمن توسل بک الیہ, تیرے ذریعے سے جو ہماری طرف آئے گا نا ہم اس کی بخشش کا بھی اعلان کرتے ہیں. اس پر روزہ قیومیہ کے اندر ایک بات نقل ہے کہ جتنی خدمت توحید کے حوالے سے تمام اولیاء ہمارے سروں کے تاج ہیں, اور ہم سارے اولیاء کو ماننے والے ہیں, ہم ہی ماننے والے ہیں. کوئی نقشبندی ہو, چشتی ہو, قادری ہو, سہروردی ہو, سارے اللہ کے ولی ہمارے ہیں. اور میرے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے سارے اللہ کے ولی ہمارے ہیں, ہماری آنکھوں کے تارے ہیں, ہمارے دلوں کے سہارے ہیں. یہ سارے اولیاء اللہ یہ ہمارے ہیں, سب عزت تکریم کے لائق ہیں. کسی ایک اللہ کے ولی کے حوالے سے بھی اگر دل کے اندر محل آئے گی تو خاتمے کی خرابی کا اندیشہ ہے, خاتمے کی خرابی کا اندیشہ ہے. سارے پاک طیب ہیں, لیکن جو توحید کے حوالے سے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ نے خدمات انجام دی ہیں وہ حضرت امام ربانی کا مرتبہ اور مقام ہے. ایک دن اللہ رب العزت نے, یہ بخشش کی بات ہو رہی ہے, حضرت امام ربانی کے توسط سے ایک دن القاء ہوا, الہام ہوا کہ اے احمد سرہندی
تو نے ہماری توحید کی بہت خدمت کی ہے، ہم تجھے اس کا اجر دینا چاہتے ہیں، اور اس کا اجر کیا دینا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے توحید کی خدمت کی ہے، توحید کے مسئلے کو بیان کیا ہے، اور پھر اجمی رنگ میں رنگی ہوئی توحید کو حجازی رنگ دیا ہے جو آپ نے، وہ دور پڑھیں جو میں نے جملہ کہا ہے، اجمی رنگ میں رنگی ہوئی توحید، اس کو حجازی رنگ دیا ہے، اس خدمت کے صلے پر ہم آپ کو صلہ دینا چاہتے ہیں، صلہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے مرید دیتے ہیں، اتنے ماننے والے دیتے ہیں، اتنے متوسلین دیتے ہیں کہ کائنات کے اندر کسی اور کے اتنے متوسلین مریدین نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا مقصود نہ دنیا ہوتا ہے، نہ دنیا کی چاہت اور نہ دنیا کی دولت ہوتی ہے۔ یہ جیتے ہیں تو اللہ کے لیے، مرتے ہیں تو اللہ پر، اس کی محبت میں مرتے ہیں۔ ان کا جینا، مرنا، چلنا پھرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ الحب للہ والبغض للہ ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کی ذاتی خواہش کوئی نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے الہام کیا، القاء کیا کہ جو تم نے توحید کی خدمت کی ہے اس کے صلے میں اتنے مرید دیتے ہیں، اتنے متوسلین دیتے ہیں کہ کائنات کے اندر اتنے مرید کسی کے نہیں ہوں گے۔ تو عرض کی یا اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے، میں جو توحید کی خدمت کرتا رہا ہوں وہ تیری رضا کے لیے کرتا رہا ہوں، اس لیے نہیں کرتا رہا کہ جمع غفیر ہو، لوگوں کا ہجوم ہو۔ دیکھیے حضرت امام ربانی کا نظریہ کیا ہے اور آج کے ہمارے جو پیر حضرات ہیں ان کا نظریہ کیا ہے۔ جو ہماری آج اس دور کے جو مشائخ ہیں، اللہ ماشاءاللہ، جو اللہ کی ذات کے ساتھ شاغل ہیں، راغب ہیں، جو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، ان کا معاملہ اور ہے، لیکن اکثریت وہ لوگوں کی ہے جن کا سارا مطمع نظر وہ ہجوم ہے، ہجوم ہے، مجمع بھی نہیں، ہجوم ہے۔ تربیت ہو نہ ہو، ان کے حوالے سے بات کر سکیں نہ کر سکیں، لیکن ہجوم ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت امام ربانی اس کے برعکس تعلیم دے رہے ہیں کہ مجھے ہجوم نہیں چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے القاء کیا، پھر ایسا کرتے ہیں چلو زندگی کے اندر تم یہ لوگ نہیں چاہتے، تو جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا تیری قبر کے اوپر اتنا ہجوم لگائیں گے، اتنے لوگ زائرین آئیں گے کہ اتنے کسی کی قبر پر نہیں آئیں گے۔ تو عرض کی یا اللہ مجھے یہ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ بھی نہیں چاہیے۔ تو پھر الہام ہوا کہ احمد سرہندی پھر چاہتا کیا ہے، پھر مانگ ہم سے مانگتا کیا ہے۔ تو عرض کی یا اللہ میں تیرے محبوب کا غلام، تجھ سے ایک بات چاہتا ہوں، اگر تو اجر دینا چاہتا ہے، عطا کرنا چاہتا ہے، تو میں تجھ سے مانگتا ہوں کل میدان حشر ہو، تو تخت عدالت پر ہو، تیرا محبوب تخت شفاعت پر ہو، اور تیرا محبوب رحمت للعالمین جب تجھ سے بخشش لے کر کائنات کے اندر لوگوں میں تقسیم کر رہا ہو، تو میں بھی اس وقت تیرے پاس سامنے کھڑا ہوں۔ وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ ہر وقت اگر خیال ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا خیال ہے، آپ کی جو چاہت ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہی خیال حضرت امام ربانی بھی فرماتے ہیں، وہی چاہتے ہیں کہ کل میدان حشر میں جب تو اپنی رحمت کو، اپنی بخشش کو اپنے محبوب کے ذریعے لوگوں میں تقسیم کر رہا ہو، تیرا محبوب تجھ سے لے کر تقسیم کر رہا ہو، تو اس وقت میں بھی تیرے محبوب اور تیرے سامنے وہ بخشش اور شفاعت میں بھی تقسیم کر رہا ہوں۔ خازن الرحمت کا یہ مطلب ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے القاء کیا، احمد سرہندی تیری اس دعا کو قبول کرتا ہوں، اور پھر دوسرا اعلان کرتا ہوں میں تجھے بھی خازن الرحمت بناتا ہوں اور تیرے بیٹے سعید کو بھی خازن الرحمت بناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام ربانی
مجدد و منور فسانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات کہ اللہ فرما رہا ہے کہ غفرت لک ولمن توسل بک الیہ، جو تیرے ذریعے سے ہمارے پاس آئے گا ہم اس کی بھی بخشش کر دیں گے۔ کون؟ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ نبوت کے اندر، نگاہ رسالت کے اندر نبی پاک کی بارگاہ میں آپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس موضوع پر چند باتیں ہم کر رہے ہیں کہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مقبول ہیں نبی پاک کی نگاہ میں۔ حضرت میر نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت باقی باللہ دہلوی کے خلیفہ ہیں، مرید ہیں۔ حضرت میر نعمان، ایک وقت آیا کہ حضرت باقی باللہ دہلوی جب حضرت امام ربانی ان کے بیعت ہوئے، ان کے سلسلے میں داخل ہوئے، اور حضرت باقی باللہ دہلوی 40 سال کی عمر میں آپ کا وصل ہو گیا ہے۔ ماورا النار سے، سمرقند بخارا سے آپ یہاں تشریف لائے ہندوستان کے اندر۔ ان کے شیخ محترم نے، شیخ کریم نے اس بر صغیر پاک کو ہند کے اندر بھیجا۔ پھر جو آپ نے پڑھا ہے سارا، وہ بھیجنے کا سبب کیا تھا، استخارہ ہوا سب۔ جب حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کے بیعت ہوئے، ان کے سلسلے میں داخل ہوئے، تو اس کے بعد حضرت باقی باللہ دہلوی نے بیعت کرنا چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا کہ جس شکار کی تلاش میں آیا تھا وہ شکار مجھے مل گیا ہے، اب کسی اور کی ضرورت نہیں مجھے۔ جس ہیرے کی تلاش میں آیا تھا، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اعزاء و اقرباء کو چھوڑ کر، اپنے والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، پیر بھائیوں کو چھوڑ کر، اپنا شیخ مرشد خانہ چھوڑ کر جس ہیرے کے لیے آیا تھا وہ ہیرا میں نے پا لیا ہے، وہ ہفت رنگ ہیرا میں نے پا لیا ہے، اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ ان نے بیعت کرنا چھوڑ دیا، توجہ دینی چھوڑ دی، اور پھر ساری ڈیوٹی انہوں نے، حضرت باقی باللہ دہلوی نے حضرت امام ربانی کی لگائی کہ آپ ہی اب سب کو توجہ دیں گے، سب کی تربیت کریں گے، سب کے احوال سنیں گے، اور ان کی باتیں سن کر ان کا جواب آپ خود دیا کریں گے۔ اور خود حضرت باقی باللہ دہلوی جب حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں، اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے دہلی کے اندر، تو حضرت باقی باللہ دہلوی اپنے پاس بٹھا کر حضرت امام ربانی سے فرماتے کہ اہل خانہ کو، گھر والوں کو، حرم والوں کو ادھر بیٹھ کر توجہ دو آپ، یعنی اپنی زوجہ کے حوالے سے کہتے کہ ادھر بیٹھ کر آپ توجہ دو، حضرت باقی باللہ دہلوی۔ اور توجہ کیسی ہے؟ خود حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عام ولی ہوتا ہے، اس کی توجہ اور مجدد کی توجہ کے اندر فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری توجہ کے اندر ایسی قوت بخشی ہے کہ اگر میں آمد سے ہندی سوکی ہوئی لکڑی پر توجہ دوں تو وہ ہری بھری ہو جائے، ہری بھری ہو جائے۔ وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات۔ جب باقی باللہ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے، اور پھر آپ اگر مطالعہ کریں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا مطالعہ کریں، پڑھیں اس کو، تو حضرت باقی باللہ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مرشد ہیں، پیر ہیں، شیخ ہیں، انہوں نے اپنے دونوں صاحبزادے حضرت امام ربانی کے حوالے کیے، عبید اللہ خرد اور عبید اللہ کلاں۔ یہ دونوں صاحبزادے، چھوٹے اور بڑے صاحبزادے، وہ حضرت امام ربانی کے سپرد کر دیے۔ ایک دن حضرت باقی باللہ دہلوی نے تمام اپنے مریدین سے، متوسلین سے کہا کہ آج کے بعد جو بھی توجہ لینی ہے، جو بھی فیض لینا ہے، آپ احمد سرہندی سے لیا کرو، مجدد الفسانی سے لیا کرو۔ تو ان میں سے حضرت میر نعمان، جو کہ پرانے مرید تھے اور حضرت امام ربانی کے پیر بھائی تھے، ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں تو توجہ لوں گا اپنے ہی شیخ سے، اپنے ہی پیر سے، میں پیر بھائی کی طرف نہیں جاؤں گا۔ دل کے اندر تھوڑا تکبر کہہ لیں آپ، جو بھی کہہ لیں اس کو،
دل نے وہ بات مانی نہیں اپنے شیخ کی اور کہا نہیں میں نے اس طرف نہیں جانا، اس طرف توجہ نہیں کرنی، میں ادھر ہی توجہ رکھوں گا۔ یہ سارا دن گزر گیا۔ جب رات آئی حضرت میر نعمان آپ سوئے، آپ کے مقدر جاگے۔ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ والضحیٰ کی زیارت ہوتی ہے اور ساتھ مرشد اول خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں، اور نبی پاک سیدنا ابو بکر صدیق سے فرماتے ہیں ابو بکر میر نعمان سے کہہ دو کہ ہر وہ شخص جو احمد سرہندی کا مقبول ہے، ہر کے مقبول احمد سرہندی اشت مقبول باشت وہ مقبول خداشت، جو احمد سرہندی کا مقبول ہے وہ میرا بھی مقبول ہے، خدا کا بھی مقبول ہے، وہ خدا کا بھی مقبول ہے۔ یہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہلوا رہے ہیں کہ تم اعلان کر دو، اس کے دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ میرا پیر بھائی ہوگا، اس مرتبے کا نہیں ہوگا، اس کا مرتبہ جاننا چاہتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں نعمان، اس احمد سرہندی کا مرتبہ وہ کام کیا ہے کہ جو اس کا مقبول ہے وہ میرا مصطفیٰ جو میں ہوں میرا مقبول ہے، اور صرف میرا ہی مقبول نہیں خدا کا بھی وہ مقبول ہے۔ کون؟ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری بات کرتا ہوں، حضرت مرزا مظہر جانے جانا ہوں، آپ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا دیکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا، میرے مقدر جاگے اور خواب کے اندر جلوائے جہاں آرا، آپ لفظ لکھیں، یہ مقامات مظہری کا آپ مطالعہ کریں۔ جلوائے جہاں آرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ والضحیٰ کی زیارت ہوئی، آپ کی زیارت ہوئی، اور کس انداز میں زیارت ہوئی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سویا ہوا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں جو ہیں، اس کی آواز وہ میرے چہرے اور کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا، جو حضرت بہکی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری ان کی پیر و مرشد ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس انداز میں زیارت ہو رہی ہے کہ آپ کے پہلو میں لیٹا ہوں، نبی پاک کے پہلو میں لیٹا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کی آوازیں، سانسوں کی خوشبو جو ہے وہ میرے کانوں تک اور میرے چہرے پر پڑ رہی ہے۔ تو اس حال میں مجھے پیاس لگی، میں نے پیاس محسوس کی، میں پانی پیوں، تو میری اس کیفیت کو جو میرے دل کے اندر پیدا ہوئی، جو پیاس کی طلب پیدا ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلب کو جان لیا، اس خیال کو جان لیا، اور پاس ہی آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ سرہندی کے صاحبزادے یعنی حضرت امام ربانی کے صاحبزادے بھی وہاں موجود ہیں۔ تو میری اس کیفیت کو، اس پیاس کو جانتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا حضرت امام ربانی کے صاحبزادوں کو، جاؤ پانی لے کر آؤ مظہر کے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک نے حکم دیا نا میرے شیخ زادوں کو کہ جا کر پانی لے کر آؤ، تو آپ عرض کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے شیخ زادے ہیں، یہ میرے پیر کے بیٹے ہیں یہ۔ تو آپ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ انہیں میں حکم دے رہا ہوں، انہیں میں حکم دے رہا ہوں، اور آپ فرماتے ہیں کہ شیخ زادے پانی لے کر آئے، میں نے وہ پانی پیا، اس سے میری پیاس بجھی، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ احمد سرہندی کو مجد الفسانی کو جانتے ہیں؟ آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں نبی پاک فرماتے مثل ایشا در امت من دیگر کیست. تم یہ پوچھتے ہو کہ میں احمد سرہندی کو جانتا ہوں، مگر تم یہ سوال کرتے ہو کہ میں احمد سرہندی سے تعارف رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا. میری امت میں اس جیسا دوسرا کون ہے؟ مثل ایشا در امت من دیگر کیس، ان جیسا میری امت میں دوسرا کون ہے؟ جب یہ جواب دیا تو حضرت مرزا مظہر جان جانا آپ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کی بارگاہ میں دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ آپ ان کے مکتوبات جانتے ہیں؟ ان کے مکتوبات جانتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان مکتوبات میں سے اگر تم کچھ جانتے ہو، تمہیں کچھ یاد ہے تو پڑھو، پڑھو کچھ. تو حضرت مرزا مظہر جان جانا فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے قلب کے اوپر، میرے دماغ کے اوپر جو عبارت میرے سامنے آئی، جو جملے میرے سامنے آئے، وہ میں نے نبی پاک کی بارگاہ میں سنائے. وہ جملے کیا تھے؟ وہ اللہ رب العزت کی توحید کے حوالے سے جو حضرت امام ربانی نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کیسی ذات ہے. انہو ورا، انہو تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، کہ اللہ کی ذات ہے جو ہر شے سے برا ہے، اوپر ہے اور اوپر سے بھی اوپر ہے. آپ فرماتے میں نے یہ وہ جملے نبی پاک کی بارگاہ میں پڑھے تو آپ نے فرمایا اس کو دوبارہ پڑھو، ان جملوں کو دوبارہ پڑھو. میں نے پھر دوبارہ یہ جملے پڑھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جملوں کو سن کر آپ محظوظ رہے ہیں، اپنا سر مبارک، اپنا جسم مبارک ہلا رہے ہیں. اور آپ فرماتے دیر تک میں یہ جملے پڑھتا رہا، نبی پاک جملے سنتے رہے اور یہ کیفیت جاری رہی. گویا حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہیں اور نبی پاک کی بارگاہ میں بھی مقبول ہیں. اور بہت ساری احادیث اور بہت سارے مکاشفات ہیں جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا ہے. آج کا جو موضوع تھا ہمارا وہ حضرت امام ربانی نگاہ رسالت میں، نگاہ نبوت میں.